بہرحال محروم ہوں، مجھے جانا ہوگا، پر جانے سے پہلے کیونکہ مجھے منتظمین نے یہ پابند کیا کہ تمہیں جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ پر بھی، راجندر سچر کمیٹی کی رپورٹ پہ بھی کچھ بولنا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم شکوہ کرنے والے قوم بن گئے، شکایتوں کا دفتر ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، کون سے زندگی کا باب ہے، کون سا حصہ ہے یہاں محرومیوں کی لمبی چوڑی داستان نہ لکھی۔ اور اگر ان قصوں کو سنانا شروع کیا جائے تو الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے۔ ہمیں بھی سننے کی عادت ہو گئی ہے، سنتے سنتے کہتے کہتے زمانہ گزر گیا، خود ہی سن لیتے ہیں، خود ہی کہہ لیتے ہیں، اور جن کو سنانا ہوتا ہے ان کے کان پہ جو نہیں رہی تھی، ان کے کان پہ جو نہیں رہی تھی، ان پہ کوئی اثر نہیں، بولتے رہو، بکتے رہو، بکواس کرتے رہو، کون سنتا ہے؟ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جس دن یہ جسٹس سچر کمیٹی بنائی گئی تھی رپورٹ لانے کے لیے، اس کمیٹی کے بنانے سے پہلے مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مختلف ملی تنظیموں کا ایک وفد گیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب بھی اس وفد میں موجود تھے، اور وزیر اعظم نے کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ملازمتوں میں، تعلیم میں اور قانون ساز اداروں میں، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، یہ حالت ہو گئی، یہ حالت ہو گئی۔ وزیر اعظم بتاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایسی حالت ہو گئی؟ کہا گیا تھا کہ آپ یقین کر لیجیے اس کے اوپر کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو جواب میں کہا گیا نہیں، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے۔ ان سے کہا گیا ٹھیک ہے۔ دو باتیں مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی اس وقت، ایک یہ کہ اس کمیٹی کا ذمہ دار کسی مسلمان کو مت بنائیے گا ورنہ پھر اس کے اوپر شک ہو جائے گا، شک کھڑا کر دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وقت کے اندر اندر ہونا چاہیے، ٹائم فریم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس کمیٹی بنا دی اور وہ کام چل رہا۔ وہ کمیٹی بن گئی، رپورٹ آ گئی، پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو گئی، بحث کی ضرورت نہیں ہے، بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا، بلکہ جتنا کہا جاتا تھا اس سے زیادہ خراب حال میں ہے آج کے ہندوستان کا مسلمان۔ کہتے ہیں تم تو مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہو، بھارت کی بات نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں ہم سے؟ دیش کی بات کرو، مسلمانوں کی بات مت کرو۔ کیوں؟ مسلمان کی بات کیوں نہیں کرے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ مسلمانوں کی بات اس لیے مت کرو کہ اگر تم مسلمانوں کی بات کرو گے تو تم کو کمیونل فرقہ پرست مانا جائے گا، دیش کی بات کرو گے تو تم کو بڑا سیکولر مانا جائے گا، تم کو سچا محب وطن مانا جائے گا، تمہاری تعریفیں کی جائیں گی، تمہیں بڑا حق پرست مانا جائے گا، بڑے اچھے آدمی ہیں، دیکھو ایسے ہونے چاہیے مولوی، ویسے مولوی کیا ہونے چاہیے کہ شکوے کا پٹارا کھول کے بیٹھ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
اس ملک میں فیصلہ کرنے والے لوگوں سے کہ کیا ہندوستان کے مسلمان اگر محروم رہیں گے تو ہندوستان ترقی کر سکے گا؟ اگر ہندوستان کا مسلمان مظلوم رہے گا تو کیا ہندوستان ترقی کر سکے گا؟ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کا مسلمان بے عزت اور ذلیل ہوگا تو ہندوستان کبھی باعزت نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہندوستان کا مسلمان مظلوم رہے گا، لٹا پٹا اور برباد ہوگا تو ہندوستان کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ یہ لڑائی ہندوستان کے مسلمانوں کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کی لڑائی ہے۔ اگر ہندوستان کو باعزت اور ترقی یافتہ دیکھنا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی برابر کی حصہ داری آپ کو دینی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہاں ہم کو تعلیم میں ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے، ہم کو روزگار میں ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے۔ ہمیں تو پہلے سے ریزرویشن دے رکھا ہے جیلوں میں، جیلیں آباد ہیں مسلمانوں سے، اور اتنا ہی نہیں، ہماری آبادی کے تناسب سے دگنا ریزرویشن ہے ہمارا جیلوں میں، اور مہاراشٹر سب سے آگے ہے، گجرات اس سے پیچھے، ایک نمبر پہ ہے مہاراشٹر۔ پورے ہندوستان کی تمام ریاستوں میں اگر مسلمانوں کی جیلوں میں آبادی کو گنتی کی جائے تو مہاراشٹر ایک نمبر پر ہے۔ یہ ہے مہاراشٹر۔ بتائیے کہاں جائیں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، یوں تو کبھی منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو ہو۔ الیکشن کا وقت آ جائے گا، ارے یار چھوڑ دو، ابھی مجھے جانا ہے۔ الیکشن کا وقت آ جائے گا تو مسلمانوں کے ووٹ اور کچھ ایجنٹ جو مسلمانوں کے ووٹوں کو دینے کی ذمہ داری، داڑھی ٹوپی پگڑی ہیلی کاپٹر میں گھومیں گے، مسلمانوں کے بیچ میں جا کر کے کہیں گے تمہیں کھا جائیں گے، ذرا ڈر کے رہیو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کون کھا جائے گا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی کھا جائے گی مسلمانوں؟ کوئی طاقت ہے مسلمان کو کھا سکتی ہے؟ ہاں ہے ایک طاقت مسلمانوں کو کھانے کی، خود مسلمان ہی ہیں، دوسرے کسی کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، ہم ہی کافی ہیں۔ نعرہ تکبیر، سید محمود اسد مدنی۔ بھائی ان سے مائک لے لو، یہ نعرے لگواتے رہیں گے۔ سنو، یہ قوم نعرے میں ہی بکی ہے اور نعرے میں ہی بہی ہے، جذباتی بنا کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کا استحسان کیا جاتا ہے، پوری قوم کو جذباتی قوم بنا دیا گیا ہے۔ یہ قوم ٹھنڈے دل سے مسلمانوں کے لیے طویل مدتی کوئی ایکشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لاہ عمل تیار نہیں کرنے کے لیے۔ کیوں؟ جذباتی گرم گرم باتیں ہوں گی، نعرے بازی ہوگی، زندہ باد مردہ باد ہوگا، اور پھر گھر چلے جائیں گے، سب گھر جا کے سو جائیں گے۔ دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کو کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شکایتیں ہم ضرور کریں گے، شکایت ہم ضرور کریں گے، مگر شاعر نے کیا کہا؟ شکایت ان سے کرنا گو مصیبت مول لینا، شکایت ان سے کرنا گو مصیبت مول لینا ہے، مگر عاجز غزل ہم بے سنائے دم نہیں لیں گے۔ میرے پاس پرچہ آ گیا کہ اپنی بات ختم کرو۔
میرے بھائیوں، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کے حکمرانوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، سیاسی قائدین نے، اور خاص طور سے اس پارٹی نے جس کی سب سے زیادہ عرصے تک اس ملک پر اور ہمارے علاقوں پر حکومت رہی، اس نے ہمارے ووٹوں سے، ہمارے خون سے، ہمارا ووٹ بھی اور ہمارا خون بھی، سب چیزوں کے باوجود ناانصافیوں اور مظالم کی ایک لمبی تاریخ مرتب کی ہے. ابھی بھی وقت ہے ہوش میں آ جائیں، ورنہ بہار میں انجام دیکھ لیا ہے. میں اس بات کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ مسلمان کوئی پولیٹیکل سوسائڈ کرنے کا فیصلہ کرے، سیاسی خودکشی کا فیصلہ کرے. میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. لیکن اگر اب بھی نہیں یہ لوگ ہوش میں آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمان اپنا فیصلہ بہار کی طرح سے کسی اور شکل میں لے آئے گا تو پھر ان کا نمبر دوبارہ پھر آنے والا نہیں. ان کو میں ہوشیار خبردار کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ پھر میں دوبارہ کہوں گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر مظالم کے باوجود ہم پورے فخر اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں ہندوستان سے اچھی دوسری کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تمام تر خرابیوں کے بعد سب سے بہتر جگہ آج بھی ہندوستان. ضرورت کیا ہے؟ یہ طویل بحث ہے، کیا کیا ضرورت ہے، لیکن ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کو میں کہہ کر کے اجازت چاہوں گا. مسلمان کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کے اندر صلاحیت پیدا کرنی. اب لڑائی علم کے میدان میں ہوگی، تعلیم کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے. مسلمان بچوں اور بچیوں کو میں یہ کہتا ہوں، آدھی کھائیں گے سوکھی کھائیں گے. 20 سال کے لیے ایک ایجنڈا سیٹ کر لے مسلمان ہندوستان کا، تعلیم، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم. بس اگر اس کو ہم نے اپنا ایجنڈا بنا لیا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو مزید ذلیل کر سکے. لیکن ساتھ میں تعلیم کے ساتھ میں تربیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کو زندہ کرنا ہمارا فریضہ. اور اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو تمام تدبیریں الٹ پڑیں گی. ہم کسی تدبیر سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. مہاراشٹر میں ہم پوری طاقت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ گجرات میں وہ مکوکا کے طرز پر قانون بنانا چاہتے ہیں، مرکزی سرکار بننے نہیں دے رہی. اچھی بات.